السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھائی نے کال کر کے پوچھا ہے کہ استاد جی آپ بتائیں کہ ہم نے اپنے مریض کو خود کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر جنات ہے یا کیا جو ہے کیا مسئلہ ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو آپ خود اپنے گھر بیٹھے ہوئے قرآن پاک جو ہے ہر گھر میں موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ نے حفظ نہیں کیا ہوا تو کوئی بات نہیں ہے، قرآن پاک کھول کر آپ ناظرہ بھی جو ہے نا آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جس کا تلفظ صحیح ہو وہ پڑھے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے جو ہے آپ نے مریض کا جو ہے آپ نے یہاں سے لے کر یہ جہاز سے پہلا بال نکلتا ہے، یہاں سے لے کر اور پاؤں کے نخن تک، بھلے کوئی لکڑی ناپ لیں یا بھلے آپ انچی ٹیپ ناپ لیں یا بھلے کوئی آپ جو بہتر یہی ہے، ٹھیک ہے، یا لکڑی ناپ لیں یا جو ہے ٹھیک ہے، یا تو آپ جو ہے کپڑے سینے والی جو نلکی ہوتی ہے اس کا دھاگا جو ہے آپ پمائش کر لیں۔ آپ کو بہتر یہی ہے کہ لکڑی جو ہے آپ کو اگر مل جائے تو اس کی پمائش کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو جہاں تک برابر ہو کاٹ کر اور اس کے اوپر آپ نے جو ہے ٹھیک ہے پڑھائی کرنی ہے، اور ایک لکڑی جہاں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، ٹھیک ہے، اور دوسری لکڑی جو کہ قمیض کے کندھے سے لے کر یہاں سلائی ہوتی ہے اور قمیض کے ختم ہونے تک، ایک وہاں تک جو ہے آپ نے یہ سلائی کرنا ہے، جو ہے اس کی پمائش کر کے تو اس کو جو آپ نے توڑ دینا ہے۔ تو یاد رہے کہ یہ عمل آپ نے تب کرنا ہے کہ مریض نے ان کپڑوں کے اندر کم سے کم نیند کی ہوئی ہو یا رات گزاری ہوئی ہو یا 24 گھنٹے پہنے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، یا 48 گھنٹے پہنے ہوئے ہوں، لیکن کم سے کم بھی ہو تو 24 گھنٹے یا جو ہے اس میں نیند کی ہوئی ہو، لازمی یہ شرط ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے آپ نے یہ جو پڑھنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلے جو ہے آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر آپ نے اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر آپ نے پڑھنی ہے سورۃ الجن پڑھنی ہے، سورۃ المزمل پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے سورۃ القریش پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے چار کل آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو بعد جو آپ نے درود شریف جو پڑھنا ہے ایک بار یہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ 3 مرتبہ بعد میں بھی آپ نے درود شریف پڑھ کے یہ ایک باری ہو گئی۔ پھر آپ نے اس مریض پر بھی اور وہ جو آپ نے پمائش کی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی آپ نے دم کر دینا ہے، تو یہ ایک باری ہو گئی۔ اسی طرح آپ نے 3 باریاں پمائش کر کے اور 20 منٹ کے بعد دوبارہ آپ نے اس طرح اس کی پمائش کرنی ہے۔ اگر ایک انگل دھاگا وہ پمائش چھوٹی ہو جائے یا بڑی ہو جائے تو اثر جو ہے یہ حمزاد کا، یعنی کسی نے اس کے اوپر تعویذ وغیرہ کیے ہیں، ٹھیک ہے، یا کچھ جو ہے، اور اگر جی اس کے اوپر ٹھیک ہے 2 انگل جو ہے وہ پمائش اس کی گڑبڑ آ رہی ہے، چھوٹا ہو رہی ہے یا بڑی ہو رہی ہے، یا چھوٹی والی یا بڑی والی پمائش کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، تصور وہی ہوگا جو زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ اثر جو ہے وہ شیطان کا اثر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس سے بڑا جو ہے اثر جو ہے 3 یا 4 جو ہے انگل بڑا یا چھوٹا ہو جائے، ٹھیک ہے، سحرہ جادو ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے بھی زیادہ اگر 4 انگل سے بھی زیادہ کم یا بڑا چھوٹا ہو جائے تو نظر بد ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے مطابق جو ہے علاج جو ہے کریں آپ۔ علاج کے لیے آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں یا کوئی بھی مالج بالقرآن ہو اس سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ویڈیو کال پر جو ہے میرے سے علاج کروا سکتے ہیں، قرآن پاک سے میں جو ہے دم کروں گا اور اللہ شفا دے گا، ٹھیک ہے۔ تو جس کے لیے قرآن پاک کافی نہیں ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی کو بھی میرے ساتھ رابطہ کرنا ہو تو موبائل نمبر جو ہے میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0300390861 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔